برطانوی محقق کامل احمدی ایران سے پیدل فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ایرانی نژاد برطانوی محقق اور ماہر بشریات کامل احمدی، جنہیں ایران میں 9 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، انہوں نے BBC کو بتایا کہ وہ کس طرح پیدل پہاڑ عبور کر کے ایران سے فرار ہو کر برطانیہ پہنچے ہیں۔ کامل احمدی کو 2 ماہ قبل ایران مخالف ملکوں کے ساتھ ساز باز کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ وہ اپنے خلاف لگائے جانے والے الزامات سے انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے ضمانت پر رہائی کے دوران اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی ملک سے فرار ہونے کے بارے میں بھی سوچنے لگے۔ کامل احمدی نے پاسداران انقلاب کے اہلکاروں سے بچنے کے لیے پہاڑی راستہ اختیار کیا، ایک ایسا سفر جسے وہ انتہائی طویل، کٹھن اور خطرناک قرار دیتے ہیں۔ کامل احمدی مغربی ایران میں بسنے والے کرد نسل کے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے والدین نے انہیں 18 برس کی عمر میں برطانیہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ کئی برس تک برطانیہ میں مقیم رہے، جہاں انہوں نے کینٹ یونیورسٹی اور اس کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس سے اعلیٰ تعلیم مکمل کی۔ انہیں برطانیہ اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے ایران لوٹنے سے قبل برطانوی شہریت کے لیے درخواست دی۔ تعلیم کے اعتبار سے ماہر بشریات ہونے کے ناطے وہ ایران میں کم عمر شادیوں اور خواتین کے ختنے کرنے کی روایت پر تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ اپنے تحقیقاتی کام کی وجہ سے وہ جلدی حکام کی نظر میں آ گئے، کیونکہ وہ لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر کو بڑھانے کی مہم چلا رہے تھے۔ ایران میں اس وقت لڑکیوں کی شادی کی عمر 13 برس ہے۔ اگست سن 2019 میں ایک دن صبح تہران میں ان کے گھر پر دستک ہوئی اور کسی نے کہا کہ ڈاکیا۔ کامل احمدی نے جب دروازہ کھولا تو پاسداران انقلاب کے 16 اہلکار ان کے گھر میں گھس آئے اور انہیں گرفتار کر کے ایران کے بدنام ترین قید خانے ایون میں رکھا گیا۔ کامل احمدی کا دعویٰ ہے کہ انہیں صرف اس لیے گرفتار نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے پاس دوہری شہریت تھی، بلکہ اس کے لیے کہ ایران برطانیہ کی طرف سے ایرانی تیل بردار جہاز کو جبرالٹر کے قریب اپنے قبضے میں لینے کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ایرانی تیل بردار جہاز کو یورپی یونین کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر تحویل میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ دوہری شہریت کے حامل لوگوں کو ایران میں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے تفتیش کار نے کہا کہ تمہارا معاملہ بڑا دلچسپ ہے، اول یہ کہ تم کرد ہو، دوم یہ کہ تم سنی فرقے سے ہو، اور سوم یہ کہ تم حساس نوعیت کے سماجی مسائل پر تحقیق کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ تم صرف تحقیق نہیں کر رہے تھے بلکہ تم آگاہی بھی پیدا کرنے کی کوشش میں تھے۔ کامل نے 3 ماہ ان کی جیل میں گزارے، جہاں ان کے مطابق تفتیش کاروں نے انہیں ذہنی دباؤ کا شکار بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ انسانی سطح پر ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی گئی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی وائٹ ٹارچر کے طریقے کو کم نہ سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو نفسیاتی دباؤ کا شکار کیا جاتا ہے اور وہ اس کام میں بہت ماہر ہیں کہ کب آپ کو مزید ذہنی دباؤ کا شکار بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ سب ایک دماغی کھیل ہے اور ایک طرح کا کاروبار ہے۔ میں آپ کو یہ دیتا ہوں، آپ مجھے وہ دیں۔ 1 منٹ کی فون کال کے لیے آپ کو گھنٹوں اپنے تفتیش کاروں سے الجھنا پڑتا ہے۔ آدھے گھنٹے کی ہوا خوری جس کی آپ کو اجازت ہے، اس میں 5 منٹ کا اضافہ اور کال کوٹری میں واپسی جو کسی کور سے کم نہیں ہوتی۔ 3 ماہ بعد انہیں مقدمہ چلائے جانے سے پہلے رہا کر دیا گیا، لیکن ان کی کڑی نگرانی کی جاتی رہی۔ گزشتہ سال دسمبر میں دشمن ممالک سے ساز باز کرنے کے جرم میں انہیں سزا سنا دی گئی۔ اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کی وہ تردید کرتے ہیں، لیکن استغاثہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے خیراتی ادارے کے لیے کام کیا تھا جس کو امریکہ سے مالی امداد ملی تھی۔ اس پر لگائے جانے والے الزامات میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کا الزام بھی شامل تھا۔ انہیں 9 سال قید اور 5 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی، لیکن جب انہیں ضمانت پر رہائی ملی تو انہوں نے ایران سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ میری اپیل مسترد ہو گئی تو پھر میں نے فرار ہونے کا ارادہ کر لیا۔ میں 10 سال تک قید میں اپنے بچے سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ جب میں قید سے رہا ہوتا تو وہ 15 برس کا ہو چکا ہوتا۔ کامل احمدی اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کے علاوہ کسی کو بتائے بغیر پیدل ہی چوری چھپے ملک سے فرار ہونے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ میں بس نکل پڑا، اپنا بیگ اٹھایا، اس میں شیو کرنے کا سامان، چند کتابیں اور لیپ ٹاپ لے کر چل پڑا۔ انہوں نے چند گرم کپڑے بھی ساتھ لے لیے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ انہیں پہاڑی راستے سے گزر کر ایران سے نکلنا پڑے گا، جہاں شدید سردی اور طویل تاریک راتیں کھلے آسمان تلے گزارنا پڑ سکتی ہیں۔ مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑا، جن سے مجھے پیار تھا، جن کے لیے میں کام کر رہا تھا، وہ تمام انسانی رشتے۔ یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اگر میں پکڑا جاتا تو مجھے دوبارہ جج کے سامنے پیش کیا جاتا اور خدا جانے پھر کیا حالات ہوتے۔ یہ بہت مشکل اور کٹھن فیصلہ تھا، یہ جذباتی لحاظ سے بھی مشکل فیصلہ تھا، یہ جسمانی اور دماغی اعتبار سے بھی مشکل تھا۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جو میرے مزاج کے خلاف تھا۔ انہوں نے مجھے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ کامل احمدی کو برطانیہ میں غیر یقینی مستقبل کا سامنا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی نوکری نہیں۔ میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں 10 سال تک قید میں نہیں رہ سکتا تھا۔ میں باہر رہ کر بہت کچھ کر سکتا ہوں اور مجھ پر اپنے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا اس پر کیا رد عمل سامنے آتا ہے اور ایران میں دوہری شہریت رکھنے والے دوسرے لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔